السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ہے الف لام میم صاد۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ فرمایا یہ عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو تیرے سینے میں اس لیے کہ تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ ہے، اور اس لیے بھی لتنذر بہ، تاکہ تو اس کتاب کے ساتھ ان کو ڈرائے، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا کتاب انزل الیک، کتاب نازل کی گئی۔ یہ نہیں ذکر فرمایا کس نے نازل کی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، فرمایا تاکہ تیرا جو دل ہے وہ تنگ نہ ہو۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو پچھلے انبیاء کے قصے اور پچھلے انبیاء کی عبرت آموز کہانیاں اس میں موجود ہیں۔ ان کے پڑھنے سے جو دل میں ایک تنگی محسوس ہوتی ہے نا، کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان نہ لے آئیں اور میرے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کریں اور پھر مجھے روک دیں اس چیز سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ آج بھی جو شخص تبلیغ کرنا چاہتا ہے، دعوت دینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے دیکھے کہ قرآن میں کیا چیز موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کس چیز کی نصیحت کرنی ہے اور کس چیز کی پیروی کرنی ہے، کس چیز کے ساتھ لوگوں کو ڈرانا ہے اور کس چیز کی دعوت اور تبلیغ کرنی ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تمہاری طرف، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اس چیز کی پیروی کرنی، اسی چیز کی تبلیغ کرنی ہے، اسی چیز کی دعوت دینی ہے۔ جو دنیا میں بنا ہوا دین ہے اس کی دعوت نہیں دینی، دنیا میں بنا ہوا قانون اس کی دعوت نہیں۔ قانون وہ جو آسمان پر بنا ہے اور رب العالمین نے بنایا ہے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہیں کریں۔ کیا سمجھ آئی بات؟ کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اور آسمان سے کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کا لفظ ہے، صرف قرآن کا نہیں ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ جی قرآن آسمان سے نازل شدہ ہے، حدیث آسمان سے نازل شدہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا نحن نزلنا الذکر، ذکر کو نازل کیا ہے ہم نے، قرآن کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر میں قرآن بھی شامل ہے، ذکر میں حدیث بھی شامل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے پیغمبر تو اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے دین کے معاملے میں، اسی وقت بولتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو مطلع فرماتے ہیں۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والے، اس دین کی پیروی کرنے والے جو آسمان سے منزل من اللہ، جو منزل من اللہ ہے، اس دین کی پیروی کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ اس دین کو چھوڑ کر اپنے اپنے بزرگوں کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے، کوئی کسی کا معتقد ہے، کہتا ہے کہ فلاں بڑی ہستی والا ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا کرنے والا ہے اور بڑی شان والا ہے،
اور میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس آیت کریمہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اتباع، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی اتباع کرنے سے روک دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَمْ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا بیاتًا، رات کے وقت، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ دن کے وقت سو رہے تھے۔ قائلون کا معنی قیلولہ کرنا، دن کے وقت سونا۔ فرمایا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، ان کا اس وقت پکارنا کیا تھا سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا۔ جس وقت ہمارا عذاب آیا وہ کیا کہتے تھے؟ انا كنا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں، اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ ایک ضمیر ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کہ یہ مشرک تھے اور شرک کرنے میں، آج بھی میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے، کہتے ہیں کہ سچا دین یہی ہے، صحیح بات تو یہ ہے لیکن مجبوری ہے، کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اس وقت یہ کہیں گے انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم بھولے رہے، ہم بھٹکے رہے۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اب یہ بڑی زبردست بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، فرمایا ان لوگوں سے ضرور ہم سوال کریں گے، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا اور اپنے بندوں کو بھیجا جو تمہیں دعوت دیتے تھے دین کی، تم نے ان کی دعوت کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی، بڑی نعمت تھی، جس کو تم نے نظر انداز کر دیا یا کہ تم نے اس کو قبول بھی کیا۔ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ قرآن مجید میں ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے اور فرمائیں گے کیا جواب دیا گیا تمہیں؟ تم جو گئے تھے دنیا میں ڈرانے کے لیے تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا، رسولوں سے بھی اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اب تمہاری اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین حق کو آپ تک پہنچا دیں، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو قبول کریں اور قبول کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور انبیاء کی گواہی دینے والی یہ امت ہوگی، انبیاء کی گواہی دینے والی یہ امت۔ انبیاء سے پوچھیں گے کہ سناؤ اپنی اپنی قوم کو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یا اللہ پہنچایا تھا، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ جی امت محمدیہ کے لوگ موجود ہیں، امت محمدیہ کے لوگ موجود ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ یہ گواہی کیسے دیں گے؟ میرے بھائیو آج ایک مسئلہ جو کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی گواہی دینے والا حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ شاہد سے کہتے ہیں گواہی تو وہی دے گا نا جو موجود ہو، حاضر ہو، جو موجود ہی نہیں ہے وہ گواہی کیسے دے گا؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کی گواہی یہ امت بھی دے گی۔ اب یہ امت بھی حاضر ناظر ہے، امت بھی حاضر ناظر نہیں، شہداء علی الناس، لوگوں کی گواہی کیسے دے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے۔ انبیاء کی گواہی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم موجود تھے اس وقت؟ یا اللہ موجود تو نہیں تھے لیکن یا اللہ تعالیٰ کلام پڑھا تھا۔ جو تیرا کلام سن کے ہم گواہی دے سکتے ہیں، ہماری آنکھ تو دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن تیرے قرآن کے پڑھنے کے بعد ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً انبیاء نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو میرے بھائیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ پوچھا تھا اور میرے صحابہ کی جواب، کیا میں نے بلغت رسالت ربی، کیا میں نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر جی پہنچا دیا ہے، بلغت وادیت ونصحت، آپ نے حق ادا کر دیا ہے
آپ نے حق ادا کر دیا ہے پیغام پہنچانے کا، تو پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے میرے پروردگار ان کی گواہی قبول کر لے، کل قیامت کے دن یہ لوگ گواہ ہوں گے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ گواہی دیتی ہے میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے، اور اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔